إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا، اللہ کے گھر کے لیے کوشش کرنا، چاہے مالی کوشش ہو، آدمی اللہ کے گھر کے لیے چاہے اپنا وقت دے، اللہ کے گھر کے لیے لوگوں کو ابھارے، یہ دنیا کی کوششوں میں سے عظیم کوشش ہے، کیونکہ روئے زمین پر سب سے بہترین کوئی جگہ ہے تو مسجد ہے، اور سب سے بہترین جگہ کے لیے کوشش کرنے والے، کوشاں رہنے والے، جدوجہد کرنے والے سب سے بہترین ہوتے ہیں۔ آج ہم جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ چکیا گاؤں میں ایک مسجد کا اضافہ ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی مسجد کے لیے کوشش کرتا ہے، مسجد کی تعمیر کرتا ہے، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ ایک مسلمان کو کیا چاہیے؟ ایک مسلمان کی کوششوں کا سارا دار و مدار یہی ہوتا ہے کہ میں جب دنیا چھوڑ کر کے جاؤں تو اس حال میں چھوڑ کر کے جاؤں کہ میں اپنے آپ کو جنت میں جانے کے قابل بنا لوں، رب اس سے راضی رہے، ناراض نہ رہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة بنى الله له بيتا في الجنة رواه الطبراني في المعجم الكبير۔ طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے، اور راویہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا
جو مسجد بناتا ہے، جو مسجد کی تعمیر میں کوشش کرتا ہے، جو مسجد کی تعمیر میں آگے رہتا ہے، حتی المقدور کوششیں کرتا ہے، لا یرید بہ ریاء ولا سمعا، اور مسجد بنانے کا مقصد دکھاوا نہیں ہوتا ہے، مسجد بنانے کا مقصد شہرت نہیں ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کہیں گے، دنیا میں لوگ ہمیں اچھا کہیں گے، لوگ ہماری تعریف کریں گے، یہ مقصد نہیں ہوتا ہے۔ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے۔ اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مومن کی زندگی، ایک مومن کے مقصد کا آخری انجام اور آخری ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، مقصد جنت مل جائے، ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، مقصد جنت مل جائے، ایک مسلمان حج کرتا ہے، مقصد جنت مل جائے، ایک مسلمان صدقات و خیرات کرتا ہے، مقصد جنت مل جائے، ایک مسلمان ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتا ہے، مقصد جنت مل جائے۔ لہذا جو بھی نیکیاں ایک مسلمان کرتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جنت مل جائے، اور اسی مقصد کو یہاں پر حدیث واضح کر رہی ہے کہ جو شخص اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے اس مقصد کے ساتھ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسوں کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ لہذا بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں، اپنی جانب سے قربانیاں پیش کرتے ہیں، اپنا مالی تعاون پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسے لوگ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ مسجد کو آباد کرنے والے، مسجد میں آ کر کے سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، رب العالمین کے سامنے رونے والے، گریہ وزاری کرنے والے، اور تعمیری کام میں مسجد کے معاملے میں آگے بڑھنے والے، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 صفات کو بیان فرماتے ہیں، 5 صفات کو بیان فرماتے ہیں۔ یہ صفات ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ آیت کے مفہوم پر غور کیجیے، انما یامر مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو آباد کیسے لوگ کرتے ہیں؟ اللہ کے گھروں کی تعمیری معاملے میں کیسے لوگ حصہ لیتے ہیں؟ اللہ کے گھروں میں آ کر کے کیسے لوگ رکوع سجدہ کرتے ہیں؟ انما یامر مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو آباد ایسے لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، جنہیں یہ ایمان ہوتا ہے، اللہ پر مکمل ایمان ہوتا ہے کہ جنت کا اختیار اللہ کو ہے، جہنم کا اختیار اللہ کو ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جو آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں کہ ہمیں رب العالمین کے سامنے تنے تنہا کھڑا ہونا ہے، جب تک میں رب العالمین کے سامنے اپنی دنیاوی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا پائی حساب نہ دے لوں گا، وہاں پر ہماری طرف سے کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، نہ ہماری طرف سے کوئی رشوت کا معاملہ ہوگا، نہ ہماری طرف سے کسی کی طرف سے، نہ ہماری طرف سے کوئی وکالت کا معاملہ ہوگا۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ جب بھی مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا دیتا ہے، ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے بہت سارے کام ہیں لیکن نماز سے بڑھ کر فی الوقت کوئی کام نہیں۔ دنیا میں بہت ساری ضرورتیں ہیں لیکن نماز سے بڑھ کر فی الوقت کوئی ضرورت نہیں۔ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرتے ہیں، نماز کا جو وقت ہے اس وقت پر ادا کرتے ہیں، نماز کو چھوڑ چھاڑ کے نہیں پڑھتے ہیں بلکہ خضوع کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ وَآتَ الزَّکَاةَ، چوتھی صفت، مال جب نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور پانچویں صفت، ڈرنے کی جب بھی بات آئے تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا خوف نہیں ہوتا ہے۔
اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے معاملے میں کسی اور حکومتوں کا اور کسی اور طاقتوں کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ ان 5 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے فَاسَا أُولَٰئِكَ يَكُونُ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے، تو مسجد کو آباد کرنے والے میں سے ہوتے ہیں۔ لہذا مسجد کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اسی طرح سے مسجد توحید کا قلعہ ہے، مسجد توحید کا قلعہ ہوتی ہے، جہاں پر ایک مسلمان رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتا ہے، یہ اقرار کرتا ہے کہ ہم صرف تیرے بندے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لہذا دعوت توحید کا قلعہ مسجد کو بنائیے۔ لہذا مسجد تعمیر کر لیے، قابل مبارکباد ہے، لیکن ابھی کام مکمل نہیں ہوا ہے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا مسجد تعمیر کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بہت ہی اچھا کام لیا، بہتر کام لیا ہے، لیکن ابھی کام آپ کا اور بڑھ گیا ہے، اور آپ کا کام، آپ کا جذبہ، آپ کے شب و روز کی کوششیں یہ ہونی چاہیے کہ چکیا کے ہر گھر کا ہر آدمی کوئی ایسا گھر نہ چھوٹے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر گھر کے مرد حضرات اور ہر گھر کی عورتیں اس مسجد میں آ کر کے رکوع کرے، اس مسجد میں آ کر کے سجدہ کرے، اس مسجد میں آئے، قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے آئے، دین کی باتیں سننے کے لیے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نماز کے بارے میں کیا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، زکوٰۃ کے بارے میں کیا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، روزے کے بارے میں کیا ہے مسئلہ پوچھنے آئے، اور دیگر معاملے کے بارے میں کیا ہے۔ لہذا یہ مسجد توحید کا مسجد ہے، توحید کا قلعہ ہوتی ہے، لہذا یہاں سے توحید کا جام پلایا جائے، توحید کا جام پلانے میں سستی نہ برتی جائے۔ لہذا یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ کوئی بھی ایسا گھر نہ چھوٹے جہاں پر اس مسجد کی جانب سے دعوت توحید نہ پہنچی۔ یہ سب سے اہم معاملہ ہے۔ کائنات میں بہت سارے ٹاپکس ہیں، بہت سارے موضوعات ہیں، لیکن سب سے اہم ٹاپک توحید کا ٹاپک۔ ایک مسلمان کی زندگی میں اگر توحید نہیں ہے، نمازی ہے، نماز قابل قبول نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں اگر توحید نہیں ہے، حاجی ہے، حج قابل قبول نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں اگر توحید نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، صدقات و خیرات کرنے والے ہیں، لیکن توحید نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا اس مسجد کی شناخت یہ ہونی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصلی دعوت، جس دعوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، جس دعوت کی وجہ سے صحابہ کرام کو صحابہ کرام نے مکہ چھوڑ دیا، مدینہ میں جا کر کے رہا کرتے تھے، دو مہینے تک بھوکے رہا کرتے تھے۔ جو صحابہ کرام مدینہ میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حالت قیام میں گر جایا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ توحید، دعوت توحید کو انہوں نے اپنایا تھا۔ لہذا توحید کی دعوت عام ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہوں پر دعوت توحید کو عام کرنے کے لیے کہا ہے، واضح کرنے کے لیے کہا ہے، اور سب سے اہم موضوع دعوت توحید کو بتایا۔ اور ایک نا اہم معاملہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ بھی اس معاملے میں، آپ کا معاملہ تھوڑا سا اگر سمجھوتے والا ہو جائے گا، اگر آپ نے شرک کی طرف رخ کیا، آپ عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الشعراء آیت نمبر 213 میں فرماتا ہے فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود نہ بنائیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود نہ بنائیے۔ کیا مطلب؟ معنی یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو زندگی ہے، جو ذاتی زندگی ہے، آپ کا مقام اللہ کے بعد قیامت تک کسی کا مقام ہے تو آپ کا مقام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ خالق کے بعد مخلوق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو
سب سے زیادہ اور سب سے اونچا مقام نہ دے، اسلام اسے مسلمان تسلیم نہیں کرتا ہے، اسلام اسے مومن تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے کہ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود نہ بنائیے۔ کیا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، سجدہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، قیام اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، نفع اور نقصان کا معاملہ آپ کے ساتھ جب بھی زندگی میں نفع کا معاملہ ہو، نقصان کا معاملہ ہو، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں اگر پریشانی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اس پریشانی کو دور کرنا ہے تو یہ اس پریشانی کو دور کرنے والی ذات کوئی ہے تو وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اولاد دینے والی ذات اگر کسی کی ہے تو رب العالمین کی ذات ہے، نفع اور نقصان کا کوئی مالک ہے تو اللہ ہی مالک ہے۔ لہذا کسی مخلوق کے سامنے جا کر کے ہاتھ نہ پھیلائیے، چاہے وہ زندہ مخلوق ہو چاہے وہ مردہ مخلوق ہو۔ یہ مطلب ہے کہ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، توحید کے معاملے میں اگر آپ کی زندگی میں جھکاؤ آیا شرک کی طرف، آپ بھی عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جائیں گے، آپ بھی عذاب الہی سے بچ نہیں پائیں گے۔ توحید کی دعوت عام ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ایک موقع پر ایک صحابی رسول کو فرمایا تھا، آپ کی وجہ سے اگر ایک شخص توحید کے دائرے میں آ جاتے ہیں تو آپ کے لیے سرخ اونٹ سے بھی بہتر عمل ہے۔ ایک حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ وعن سہل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فواللہ لئن یہدی اللہ بہداک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، رواہ ابو داؤد فی کتاب العلم۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فواللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِهُدَاكَ رَجُلًا وَاحِدًا، کہ سہل، اللہ کی قسم، آپ کے ذریعے سے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو توحید سے نوازا، ہدایت سے نوازا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نوازا، خیر لک من حمر النعم، تو آپ کے لیے سرخ اونٹ سے بھی بہتر یہ عمل ہے۔ کتنا اہم معاملہ ہے، سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے یہ عمل ہے۔ اور آج اس مسجد میں جو لوگ جمع ہوئے، ہم میں سے بہت سارے اہل توحید، یہاں جو توحید والوں کا قافلہ جمع ہوا، یہ جو کارواں جمع ہوا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گاؤں سے آئے ہوئے ہیں، اپنے محلے سے آئے ہوئے ہیں، اپنے گاؤں میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والے اکیلے ہوں گے، کہیں 2 ہوں گے، کہیں 4 ہوں گے۔ یہ حدیث آپ کے لیے بڑی اہمیت کیا حامل ہے۔ ہمت مت ہاریے، دعوت دیتے رہیے، دعوت دیتے رہیے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ الحمدللہ آج ہم لوگ جہاں جمعہ پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جہاں تک مجھے پتا ہے 4 یا 5 آدمی تھے جب سے درس شروع ہوا، 8 آدمی ہوئے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں اس امام صاحب کا جو مناظرہ کرنے کے لیے آئے، اور ان کی وجہ سے لوگوں نے دعوت توحید کو سمجھا، طریقہ رسول کو سمجھا۔ اور آج معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر توفیق بخشی کہ یہاں پر ہم لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ لہذا ہر وہ شخص جو اپنے گاؤں میں اکیلے ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، یہاں سے یہ عزم لے کر کے جائے، یہاں سے یہ ہمت اور حوصلہ لے کر کے جائے کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں دعوت توحید کو عام کرنے کا کام کریں گے، اپنی زندگی کا اہم حصہ لوگوں کو یہ بتانے میں خرچ کریں گے کہ لوگوں، آپ کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کوشش کیجئے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ توحید والوں کے لیے آپ مطمع نظر بنیں گے انشاءاللہ۔ توحید والوں کے لیے ایک وقت آئے گا کہ وہاں پر جب اللہ کے گھر کی ضرورت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کو پیدا فرما دے گا،
جب وہاں پر دعوت کی ضرورت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کو پیدا فرما دے گا. ایک آدمی اگر دعوت توحید سے متاثر ہو جاتے ہیں، دین کے دائرے میں آ جاتے ہیں، تو سرخ اونٹ سے بھی بہتر معاملہ ہے. مسجد میں تعمیر کا مقصد، آنے کا مقصد، ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جہنم سے بچ جانا، جہنم سے بچ جانا. قیامت کے دن جہنمی کی تمنا کیا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے. جہنمی کی تمنا کیا ہوگی کہ کاش میں یہ عمل کر لیا ہوتا تو میں جنت میں ہوتا، میں جہنم میں نہیں ہوتا. یہ بہت اہم معاملہ ہے. اس آیت کو یہاں سے لے کر کے جائیے. اور اس آیت سے پہلے کہ جہنم کا معاملہ، جہنم میں بے بسی کا معاملہ کیا ہوگا اور اس کے بعد تمنا کیا ہوگی، اور ہم مسلمانوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے محاسبہ کرتے جائیں. وعن عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل النار ليبكون حتى لو اجريت السفن في دموعهم لجرت وانهم ليبكون الدم يعني مكان الدم. رواه الحاکم في المستدرک. مستدرک الحاکم کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل النار لیبکون، کہ جہنمی جہنم میں روئیں گے، آنسو بہائیں گے. دنیا میں باپ رونے لگے، بیٹے کو آنسو برداشت نہیں. ماں رونے لگے، ایک بیٹے کو آنسو برداشت نہیں. اپنا کوئی چاہنے والا، اپنا کوئی محبوب رونے لگے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے. وہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ان اہل النار لیبکون، جہنمی جہنم میں روئیں گے، آنسو بہائیں گے. حتی لو اجریت السفن فی دموعہم لجرت، کتنا روئیں گے جہنم میں، اس قدر جہنمی روئیں گے کہ جہنمی کے آنسوؤں کی وجہ سے جہنم میں آنسوؤں کا سیلاب آ جائے گا. غیر متصور معاملہ ہے، تصور کیجیے. آنسوؤں کا سیلاب، جہنمیوں کے رونے کی وجہ سے آنسوؤں کا سیلاب جہنم میں آ جائے گا. پھر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی بتانے والا نہیں ہوگا، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا کہ میں ہوں نا. دنیا میں روتے ہیں، اپنے کہتے ہیں میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، میں ہوں نا، سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. وہاں پر نہیں، آنسوؤں کا سیلاب آ جائے گا، کوئی آنسو پہنچنے والا نہیں ہوگا. کیفیت کیا ہوگی؟ حتی لو اجریت السفن فی دموعہم لجرت، ایک کشتی نہیں، جہنمیوں کے آنسوؤں کے سیلاب پر ایک کشتی نہیں، کئی کشتیاں اگر چلائی جائیں تو کئی کشتیاں چلنے لگے گی. اس طرح سے جہنمی وہاں پر روئے گی، کوئی آنسو پہنچنے والا نہیں ہوگا. وَإِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ الدَّمَ یعنی مکان الدم، روتے روتے پانی کے آنسوؤں کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے، خون نکلنا شروع ہو جائے گا، پھر بھی کوئی آنسو پہنچنے والا نہیں ہوگا. لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ امت محمدیہ اس جگہ سے بچ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ لوگ اس خطرناک جگہ سے بچ جائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا تھا کہ بلال لا تزال ہاکذا واللہ لا تزال ہاکذا حتی تموت وتغفر بمحمد. بلال کے آقا نے کہا تھا کہ بلال تم نے لات و منات و عزا کو چھوڑ دیا ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ ننگی کر دی جاتی ہے. مکہ کے گرم بالوں پر ننگی پیٹھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹا دیے گئے. جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں جانتے ہیں کہ وہاں کی گرمی کی کیا حالت ہوتی ہے، تپش کیا ہوتی ہے. ننگی پیٹھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور چھاتی پر، سینے پر چٹان رکھی گئی ہے، ہل نہیں پا رہے ہیں، کرا رہے ہیں، بے چین ہیں، پریشان ہیں. کہتے ہیں بلال اگر اس مصیبت سے بچنا چاہتے ہو تو محمد کا انکار کرنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا محمد کا انکار کرنا پڑے گا. لیکن احد کا جملہ نکلا. کہا نہیں،
میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ بس چکی ہے، دنیا چھوڑنا گوارا ہے، محبت رسول کو دل سے نکالنا گوارا نہیں ہے۔ دنیا کی مصیبتیں گوارا ہے، لیکن بلال کے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نکل جائے، یہ بلال کو گوارا نہیں ہے۔ دنیا کی آزمائشوں میں تپنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گوارا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اپنے سینے سے نکال تو یہ گوارا نہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں، بہت سی کوئی شکایتیں کرتی ہیں، زندگی میں پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کریں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَكَانَتْ سَابِعَةُ سَبْعَةٍ فِي الْإِسْلَامِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید پر لبیک کہتی ہیں، دعوت توحید پر لبیک کہتی ہیں۔ ابو جہل فَطَعَنَهَا ابو جہل فی دبرها فی قبلها فماتت، ابو جہل لاکھ کہتا رہا سمیہ بوڑھی خاتون ہے، مکے میں کام کرنے والی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دے، دین چھوڑ دے، کہا نہیں چھوڑوں گی۔ غصے میں آ کر کے برچھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرمگاہ پر ماری جاتی ہے اور اس پریشانی کو برداشت نہیں کر پاتی ہے، اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جب بھی تاریخ پڑھی جائے گی، جب بھی سیرت پڑھی جائے گی، جب بھی سیرت صحابہ کو کھنگالا جائے گا، جب بھی پوچھا جائے گا کہ خواتین میں سب سے پہلے اسلام کی خاطر شہادت حاصل کرنے والی کون، جواب آئے گا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد امت محمدیہ جہنم سے بچ جائے۔ قیامت کے دن جہنمی تمنا کریں گے، کیا تمنا کریں گے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 66، 67 اور 68 پڑھتے جائیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی میں نہ ہونے کی وجہ سے کتنا اہم معاملہ ہے، جہنم میں جانے کے بعد تمنا کریں گے۔ اور اس آیت میں ایک نقطہ بتایا گیا، اس کو یاد رکھیے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا، نمازی پڑھتے ہیں نا، روزہ رکھتے ہیں نا، زکوٰۃ دیتے ہیں، نہیں، آپ جو عمل کر رہے ہیں آپ کا خود سوال یہ ہونا چاہیے کہ میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، اس میں طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، ٹھکانہ جہنم ہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، ٹھکانہ معاملہ خطرناک ہے۔ وہاں پر جہنمی کہیں گے کاش، وہ جہنمی یہ نہیں کہیں گے کہ میں عمل کر لیا ہوتا، نہیں، ان کے پاس عمل ہوگا، کہے گا یہ کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کر لیا ہوتا۔ عمل ہوگا، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، صدقات و خیرات ہوں گے، لیکن یہ جو سارے اعمال ہوں گے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے، جہنمیوں کے چہرے جہنم میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، جھلسائے جائیں گے۔ یقولون، عذاب میں مبتلا ہو کر کے کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش دنیا میں ہم اللہ کی بات مان لیے ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیے ہوتے۔ اے کاش، کیا مطلب ہے کہ اے کاش دنیا میں ہماری نماز کا معاملہ تھا، روزے کا معاملہ تھا، صدقات و خیرات کا معاملہ تھا، جنازہ کا معاملہ تھا، عقیقہ کا معاملہ تھا، قربانی کا معاملہ تھا۔ اے کاش میری ہر عبادت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا۔ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، یہ جو تمنا کرنے والا ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی زندگی میں عمل نہ ہوگا، عمل ہوگا لیکن عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہوگا، دوسروں کا طریقہ ہوگا، امت محمدیہ میں کسی شخص کا طریقہ ہوگا۔ وہ اقرار کرے گا، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، کہیں گے اے کاش میں نے دنیا میں اپنے بڑوں کی بات مانی، میں نے دنیا میں اپنے سرداروں کی بات مانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود تھا،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत मौजूद थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर दावत देने वाले मौजूद थे, बुलाने वाले मौजूद थे। वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका पसे पुष्ट डाल करके अपने बड़ों की बात मानी, अपने सरदारों की बात मानी, अपने इमामों की बात मानी। और ये वो बड़े थे जिसे अल्लाह ने बड़ा नहीं बनाया था बल्कि लोगों ने बड़ा बनाया था, और जिसे अल्लाह ने बड़ा बनाया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा बनाया था, उसको तरीके को मैंने नहीं फॉलो किया। फ़अज़ल्लूना सबीला, तो इन तमाम बड़ों के तरीकों ने, सरदारों के तरीकों ने हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से गुमराह कर दिया, दूर कर दिया। अब ये पीर साहब अपने मुरीद के हक में बद्दुआ करेंगे, जिनके तरीके को उन्होंने फॉलो किया था उनके लिए बद्दुआ करेंगे कि रब्बना आतिहिम ज़ीफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लानन कबीरा। ए काश जिन्होंने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से दूर करके दुनिया वालों के तरीके पर लगा दिया, तो उसे दुगना अज़ाब दे और बहुत ज़्यादा लानत भेज। अमल होगा लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं होगा। लिहाजा इंशाअल्लाह गांव वालों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपने जो खुतबा सुना है इस मस्जिद में आइए, इंशाअल्लाह आपको अमल बताया जाएगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक बताया जाएगा। हवाला दिया जाएगा तो मदीने वाले का हवाला दिया जाएगा और आपको जन्नत में जाने का सही रास्ता और सही तरीका बताया जाएगा इंशाअल्लाह। इस मकसद से आइए कि हमें अपनी इस्लाह करनी है। मरने के बाद कब्र में हमें तन्हा जाना है, हश्र में हमें तन्हा हिसाब देना है। कब्र की तैयारी कैसे करें, कब्र की तन्हाई में कैसे अमाल कामयाब होंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक रहनुमाई की जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के यहाँ आने को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि परवरदिगारा हमारे जिन भाइयों ने मस्जिद की तामीर में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, खास करके गाँव वालों ने मस्जिद को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत ही कोशिशें की हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जज़ाए खैर से नवाजे। अल्लाह तबारक व तआला उन सबको बेहतर बदला अता फरमाए। और जो भी काम है, बहुत सारे काम बाकी हैं, उन तमाम कामों की तकमील के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने और हिस्सा लेते रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद को तौहीद का किला बनाए। परवरदिगारा इस मस्जिद को तौहीद के प्यासों के लिए, तौहीद के प्यासों के लिए और तौहीद के मुतलाशियों के लिए यहाँ पर सामान्य सुकून मौजूद हो, इस तरह तो मस्जिद को बना दे। परवरदिगारा इस मस्जिद से दावत तौहीद आम हो। परवरदिगारा इस मस्जिद को ऐसा बना दे कि यहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका लोग लेकर के जाए। परवरदिगारा हमें इस मस्जिद को हम सबको आबाद रखने को तौफीक अता फरमाए, साथ रखने को तौफीक अता फरमाए। ऐसा ना होना चाहिए कि मस्जिद बन गई है और हम बेनमाजी हैं। ये हमारी ज़िंदगी में मस्जिद के हक ताल्लुक से सबसे बड़े गुस्ताखी होगी। मस्जिद बन गई है, चाहे फजर का मामला हो, असर का मामला हो, ज़ुहर का मामला हो, नमाज़ बन जगाना में हाज़िरी दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीक़ा है, यही उस्वा है और मस्जिद से हक़ीक़ी यही मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें मस्जिद से हर तरह से, मस्जिद के ताल्लुक से हर तरह से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगारा ख़वातीन इस्लाम को अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, जहन्नम से बचने वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, तौहीद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, शिर्क से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, शिर्क बिदात से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।